بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام میں کچھ ایسے کام ہیں جو ہر ایک مسلمان پر لازم نہیں ہوتے، بلکہ تعلقات والوں پر، رشتہ داروں پر، دوستوں پر، محلے والوں پر، جان پہچان والوں پر، قریبیوں پر وہ کام لازم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے، اب اس بیمار کی عیادت کرنا، تیمارداری کرنا کس پر لازم ہے؟ کیا دنیا کے سارے مسلمانوں پر لازم ہے؟ نہیں، جو قریبی ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار محلے والے ہیں، جان پہچان والے ہیں، ان پر لازم ہے کہ اس کی جا کر عیادت کریں، تیمارداری کریں۔ اسی طرح نماز جنازہ بھی ہے جو فرض کفایہ ہے، جو دنیا جہان کے ہر ایک مسلمان پر لازم نہیں ہے کہ کوئی فوت ہو جائے اس کے جنازے کے اندر شرکت کریں، بلکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ جو قریبی ہیں، دوست احباب ہیں، محلے والے، جان پہچان والے ہیں، جو آ سکتے ہیں، ان پر نماز جنازہ میں شریک ہونا یہ فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ بھی ادا کر لیں تو یہ فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سارے گناہگار ہوتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جنازہ کے مقاصد کیا ہیں۔ یوں تو نماز جنازہ کے بہت سے مقاصد ہیں، لیکن دو مقاصد بیان کرنا چاہوں گا۔ نمبر ایک، نماز جنازہ کے مقاصد میں سے ایک مقصد ایک مسلمان کے حق کو ادا کرنا ہے۔ ایک مسلمان پر جو دوسرے مسلمان کا حق ہے رب کائنات کی طرف سے، اس حق کو ادا کرنا ہے، یہ نماز جنازہ کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ دلیل حدیث پاک، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق بنتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک میں 6 حقوق کا ذکر ہے، دیگر حدیث کے اندر اور بھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ قیل ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 6 حقوق کون سے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، نمبر 1، جب کوئی مسلمان تم سے ملاقات کرے تو سلام کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب کوئی مسلمان ملاقات کرے تو اسے سلام کر۔ اب یہ سلام کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ نمبر 2، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب تجھے کوئی بلائے تو اس کی دعوت کو تو قبول کر۔ اب یہاں پر 2 باتیں، کوئی انسان بلائے یا تو کسی کام کے حوالے سے یا کسی مشکل کے اندر ہے، اس مشکل کے اندر بلائے۔ دوسری بات، کوئی انسان دعوت دے تو انسان کو چاہیے کہ اس کے بلانے کو قبول کرے، مشکل میں ہے اس کی مدد کرے، اور اگر دعوت کے حوالے سے بلایا جا رہا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بنتا ہے، دعوت کو قبول کرے۔ اگر کوئی انسان دعوت دے، بن بلائے مہمان نہ بن جائے، دعوت دے تو پھر انسان دعوت کو قبول کرے۔ نمبر 3، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ،
تیسرا حق مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ جب کوئی مشورہ طلب کرے تو اس کو بہترین مشورہ دے۔ اب یہ مشورہ دینا ایک حق ہے دوسرے مسلمان پر جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے، کہ اگر کوئی انسان کسی حوالے سے مشورہ مانگتا ہے تو انسان بہترین مشورہ دے۔ نمبر 4، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، اگر کسی انسان کو چھینک آ جائے اور چھینک کرنے والا وہ اس پر اللہ کی حمد کو بیان کرے، الحمدللہ کہے، تو سامنے والا اس پر لازم ہے کہ اس کی چھینک کا جواب دے۔ الحمدللہ کے جواب کے اندر وہ یرحمک اللہ کہے۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ۔ نمبر 5، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، کوئی انسان بیمار ہو جائے تو ایک مسلمان پر لازم ہے کہ اس کی عیادت کو جائے۔ نمبر 6، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ۔ اب یہ جو چھٹا حق ہے یہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہے کہ ایک مسلمان کہ نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے مقاصد کیا ہیں، ایک مقصد کیا ہے جو اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، کہ جب کوئی انسان فوت ہو جائے، اس دنیا سے چلا جائے، تو ایک مسلمان پر لازم ہے کہ اس کے نماز جنازہ کے اندر شرکت کرے۔ اب یہ شرکت کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کے نماز جنازہ کے اندر شرکت کرے۔ تو نماز جنازہ کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے کہ ایک مسلمان نماز جنازہ کے اندر شامل ہو کر دوسرے مسلمان کے حق کو ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اور نماز جنازہ کے مقاصد میں سے دوسرا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، بخشش کی دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے کہ یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ نماز جنازہ کے مقاصد میں سے دوسرا مقصد ہے، اور یہی ان دعاؤں سے ثابت ہوتا ہے جو دعائیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ کے اندر مانگی ہیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا کیا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا۔ اب یہ آخر تک دعا، اب اس کے اندر سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں کیا انسان دعا مانگتا ہے، یا اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف فرما، ہمارے مرنے والوں کو بھی معاف فرما۔ معافی کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں انسان نماز جنازہ کے اندر دعا مانگتا ہے۔ اور ایک اور دعا بھی جس کے ابتدائی الفاظ یہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کو، یعنی جو سامنے میت ہے، یا اللہ اس کو معاف فرما دے، یا اللہ اس پر رحم نازل فرما، اس سے درگزر فرما۔ نماز جنازہ کے مقاصد میں سے دوسرا مقصد کیا ہے کہ اس میت کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرنا ہے، بخشش کی دعا کرنا ہے، یا اللہ اس میت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور اس کے بہت سے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق کو ادا کرتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے کوئی انسان فوت ہو جائے تو اس کے نماز جنازہ کے اندر شامل ہو کہ یہ حق کو ادا کرنا ہے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے، اس مرنے والے اس میت کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائے خیر کرنا ہے، یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس سے درگزر فرما دے، اس کے درجات کو اپنی بارگاہ میں بلند فرما دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی دوسرے مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ہمیں صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔